جنگ بدر کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک سے 21 رمضان المبارک بدر کے مقام پر لڑی جانے والی جنگ کا نام ہے۔ بدر دراصل قبیلہ جوہینہ کے کسی شخص کا نام تھا جس نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک کنواں کھودا اور بعد میں اس علاقے اور کنویں دونوں کو بدر کہا جانے لگا۔ اسی نسبت کی وجہ سے جنگ کا نام بھی بدر مشہور ہو گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو سفیان 40 افراد پر مشتمل ایک تجارتی قافلے کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوا۔ ان لوگوں کے پاس 50,000 دینار مالیت کی چیزیں تھیں۔ یہ قافلہ شام سے واپس مدینہ کی طرف آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو حکم دیا کہ ابو سفیان کی سرپرستی میں جانے والے کاروان کی طرف حرکت کریے تاکہ ان کے مال کو ضبط کیا جا سکے اور اس طریقے سے دشمن کے اقتصادی قوت کو کمزور کیا جا سکے۔ ابو سفیان مسلمانوں کی ٹیکنیک سے باخبر ہوا اور نہایت سرعت کے ساتھ ایک قاصد کو مدد طلب کرنے کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ قاصد نے ابو سفیان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے اونٹ کی ناک اور کان کاٹ کر خون لہو لہان کیا اور اپنی قمیض کو پھاڑ کر عجیب حلیے کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کر سکے، اور اس شخص نے فریاد بلند کی، کاروان کو بچاؤ بچاؤ، محمد اور اس کے پیروکاروں نے کاروان پر حملے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ابو جہل 1000 جنگجوؤں کے ساتھ 700 اونٹ اور 100 گھوڑوں کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف سے ابو سفیان نے اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے راستہ تبدیل کر لیا اور مسلمانوں سے اپنے آپ کو بچا کر مکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 افراد کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے اور دشمن سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا تو اصحاب 2 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک گروہ نے ابو سفیان کا پیچھا کرنے کو ترجیح دی جبکہ دوسرے گروہ نے ابو جہل کے لشکر سے لڑنے کو ترجیح دی۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ اسی دوران مسلمانوں کو دشمن کی تعداد، اسباب و سامان اور تیاری کے متعلق اطلاع موصول ہوئی تو ان کے درمیان اختلاف پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رائے کو ترجیح دی اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لشکر اسلام اور لشکر کفر ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کی کم تعداد کو دیکھ کر دشمن حیرت زدہ رہ گیا۔ ادھر سے مسلمانوں میں سے بعض کفار کی تعداد اور جنگی ساز و سامان دیکھ کر کانپنے لگ گئے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو غیبی مدد سے آگاہ فرمایا اور فرمایا، خداوند کریم نے مجھے خبر دی ہے کہ ہم ان 2 گروہوں میں سے یعنی ایک ابو سفیان کے تجارتی قافلے یا لشکر ابو جہل میں سے کسی ایک پر ضرور فتح یاب ہوں گے، اور خدا تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ خدا کی قسم، گویا میں ابو جہل اور قریش کے بعض دیگر مشہور لوگوں کے قتل ہونے کی جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے خوف و وحشت کو دیکھ کر وعدہ الہی بیان کرتے ہوئے فرمایا، فکر نہ کریں، اگرچہ ہماری تعداد کم ہے لیکن فرشتوں کا ایک عظیم گروہ ہماری مدد کے لیے آمادہ ہے۔ جنگ سے ایک رات پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جانساروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسے فرمایا گیا تھا، اور ان میں سے کوئی کافر بھی اس لکیر سے بال برابر بھی آگے پیچھے نہ ہوا۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی۔ چونکہ بدر کا میدان ریت کی نرمی کی وجہ سے جنگ کے لیے بالکل مناسب نہ تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی بھی دور ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اپنے رب کے حضور عبادت میں گزاری اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب، اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا، لیکن ابو جہل نے اسے رد کرتے ہوئے جنگ کا اعلان کر دیا۔ لشکر کفر کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصار میدان میں اترے۔ کفار نے انصار کے جوانوں کو واپس کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے مقابلے کے قریش کے لوگوں سے لڑیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے 3 افراد، عبیدہ بن حارث، حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا اور انہیں میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کو واصل جہنم کیا اور شیبہ جو حضرت امیر حمزہ کے سامنے کھڑا تھا ایک وار سے اس کا کام بھی تمام کر دیا اور عبیدہ کی مدد کو پہنچے۔ عتبہ کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھی ایک کاری ضرب لگائی اور اسے بھی واصل جہنم کر دیا، اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں جنگجوؤں کو قتل کر دیا۔ ان 3 افراد کے قتل کے بعد ابو جہل نے عمومی حملے کا حکم کر دیا۔ جنگ مکمل طور پر شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے قتل کے انتظار میں تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کے قتل کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی جو کہ کفار کی آنکھوں میں پڑی۔ جنگ بدر کفار کی بدترین شکست اور مسلمانوں کے فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ ابو جہل سمیت کفار کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے اور اتنی ہی تعداد میں کفار قید کر لیے گئے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصاری صحابہ تھے۔ مال غنیمت میں 150 اونٹوں اور 10 گھوڑوں سمیت دیگر جنگی سامان مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اس جنگ میں کفار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرخ موت کا نام دیا، کیونکہ ان کے بڑے جنگجو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ہی جہنم روانہ ہوئے تھے۔ تاریخ کی کتب میں ان سب کا نام موجود ہے۔ آج کل کے اسلام دشمنوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں شبہ پیدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں نے بغیر کسی اطلاع کے مخالفین کے قافلے کو لوٹنے کا ارادہ کیا اور یہ کام غارتگی میں شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم تعصب کی اینک اتار کر حقائق کو جاننے کی کوشش کریں تو یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل اسباب کی بنا پر ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی طرف رخ کیا۔ اول تو یہ کہ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ان کا مال و متاع سارے کا سارا کفار قریش نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ فقہ کی روح مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے غصب شدہ اموال کے بدلے ابو سفیان کے کاروان سے بدلہ لیں، یعنی اپنے اموال کے خسارے کا جبران کریں۔ اگرچہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے میں موجود اموال کی مالیت مسلمانوں کے اپنے غصب شدہ گھر اور اموال کا عشر و عشیر بھی نہیں بنتا تھا۔ کفار قریش نے مسلمانوں کو مکہ کی زندگی میں بہت ستایا اور جتنا ظلم و ستم کر سکتے تھے کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کے شر سے محفوظ رکھا۔ کفار قریش نے مسلمانوں کی ہجرت کے بعد یہ منصوبہ بنانا شروع کر رکھا تھا کہ مدینہ پر حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی حملے کا منصوبہ بنایا اور ابو سفیان کے کاروان کی طرف حرکت کی۔ غزوہ بدر وہ تاریخ ساز اور فیصلہ کن لڑائی تھی جس میں ملت اسلامیہ کی تقدیر اور دعوت حق کے مستقبل کا فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد آج تک مسلمانوں کو جتنی فتوحات نصیب ہوئیں وہ سب اسی فتح مبین کی مرہون منت تھی جو بدر کے میدان میں اس مٹھی بر جماعت کو حاصل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کا دن قرار دیا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح نے واضح کر دیا کہ اسلام حق ہے اور حق فتح یاب ہوتا ہے، کفر و شرک باطل ہے اور باطل مٹ جانے والا ہے۔ اس فیصلہ کن فتح نے اسلام اور مسلمانوں کو عرب میں ایک طاقت کے طور پر متعارف کروایا اور اس جنگ کے بہت ہی دیر پا اثرات مرتب ہوئے جنہوں نے اسلامی ریاست کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا۔ معرکہ بدر کے اثرات میں سے ایک امر مسلمانوں کی خود اعتمادی میں اضافہ ہونا ہے۔ وہ مسلمان جو 13 سال تک مکہ میں کفار کے ہر طرح کے ظلم کا سامنا کرتے رہے، ایمان لانے کے جرم میں جن کی زندگی اجیرن کر دی گئی، ان پر آبائی سرزمین تنگ کر دی گئی اور انہیں ہجرت پر مجبور کیا گیا، ان حالات
میں اہل مکہ کے خلاف نہ صرف جنگ لڑنا بلکہ اس میں فتح یاب ہونا بھی مسلمانوں کے لیے خوشی، مسرت اور اعتماد کا وہ ذریعہ بنا جو کسی اور طریقے سے کبھی بھی حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وقت نے یوں پلٹا کھایا کہ مظلوم مسلمان فاتح بنے اور جیت کے احساس کے ساتھ رب کے سامنے شکر گزار ہوئے۔ ظاہری حالات کے مطابق مسلمانوں کی ناکامی یقینی تھی۔ محض 313 افراد جن کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں تھے اور مقابلہ اس لشکر جرار سے تھا جو سر سے پاؤں تک لوہے کے حفاظتی لباس میں ڈوبا ہوا تھا، اور ان کے پاس ہتھیاروں اور گھوڑوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ کھانے کے لیے ایک دن 90 اور دوسرے دن 100 اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ ان حالات میں قرآن مجید کے مطابق یہ محض حق کی قوت تھی جس نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ تا قیامت قائم رہنے والی اس امت میں شہدائے بدر وہ خوش قسمت افراد ہیں جن جیسا نصیب پانے کی خواہشی کی جاتی رہے گی۔ بعض روایات کے مفہوم میں آتا ہے کہ یہ لوگ جب جنت میں داخل کیے گئے تو وہاں کی نعمتیں دیکھ کر حیران ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم پیچھے رہ جانے والوں کو تیری جنت کے بارے میں بتا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ میری سنت کے خلاف ہے، تو انہوں نے عرض کیا اے رب العالمین ہمارا پیغام کسی طرح ان تک پہنچا دے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی جن میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم اور مطمئن ہیں، اور پیچھے رہ جانے والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ تا قیامت اہل ایمان اصحاب بدر رضی اللہ تعالی عنہ کو قدر اور رشک کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کے مقدر کی تمنا کرتے رہیں گے۔ اس عظیم مارکے کے ہر پہلو میں ہمارے لیے سبق پوشیدہ ہیں اور ہم انہی اسباق و عوامل کو اپنا کر ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔